اچھی آواز کے ساتھ خدا کی شکر گزاری کرنا سیکھیں۔ ہاللیلویہ! شکر خدا کا جس نے مجھے اور آپ کو یہ زندگی کے درجات عطا فرمائے ہیں کہ ہم کلام خدا میں بڑھتے پھلتے پھولتے رہیں اور قوت حاصل کرتے رہیں۔ زبور 92 میں لکھا کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا، کیا ہی بھلا ہے خداوند کا شکر کرنا۔ تو خدا کا خیمہ شکر گزاری کا خیمہ ہے، جہاں سے ہم خدا کی میٹھی بابرکت ازلی باتیں سیکھتے ہیں، جو انسانیت کے لیے رہنمائی اور مقبولیت کے درجات کو اتنا سر بلند کرتی ہے کہ ہم خدا تک پہنچ جائیں۔ ایک انسان کا خدا تک پہنچنا، پھر خدا کا انسانوں تک آنا۔ کلام واضح طور پر بتاتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام کے لیے اکٹھے ہوں گے وہاں پر میں کیا ہوں گا؟ موجود ہوں۔ آج کا جو عنوان ہے لو کا دھیان خدا پر، لو کا دھیان خدا پر، لو فوکس آن گاڈ۔ پیدائش کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 8ویں آیت سے لے کر 22ویں آیت مبارکہ تک آپ نے بیٹے شفاق کی لب مبارک سے اس آیت تلاوت کی، سنی، سمجھا۔ نوح کی سٹوری، نوح کی روحانی داستان بچوں سے لے کر بزرگوں تک مقبول ہے، کہ اس میں ایک شخص جو خداوند میں مقبول ایمان کی آس میں زندگی بسر کر رہا ہے اور حکمت سے لبالب بھرا ہوا ہے، ایک فوکس یعنی دھیان دنیا پر، ایک فوکس خدا پر۔ اگر ہم اپنا دھیان دنیا پر لگاتے ہیں تو خدا سے دور ہو جاتے ہیں، اتنے دور ہو جاتے ہیں کہ لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنا دھیان نوح کی طرح خدا پر رکھتے ہیں تو ہم خدا میں مقبول کیے جاتے ہیں۔ ہماری مقبولیت کے سبب سے اور ہمارے ایمان کے سبب سے اور ہماری راست بازی کے سبب سے اور ہماری کاملیت کے سبب سے ہم شخصی طور پر اور خاندانی طور پر بچا لیے جاتے ہیں۔ مرد مومن، مرد جانفشاں نوح خدا کا پیار کرنے والا، اور اس کی یہ طویل سٹوری ہم آگے پڑھتے جاتے، جیسے آگے چیپٹرز کو پڑھتے ہیں تو ہمیں ایک واضح اور کلیدی پیغام ملتا ہے۔ اس پیغام کو محض بارش یا پانی یا طوفان کی طرح نہ سمجھیں، یہ آج کے نوجوانوں کے لیے، بیٹے بیٹیوں کے لیے، کلیسیا کے لیے بڑا واضح پیغام ہے۔ اگر ہم انسانوں کی طرح خدا سے دور ہو جائیں گے تو ہماری موت آ سکتی ہے، ہم برباد ہو سکتے ہیں، شخصی طور پر، خاندانی طور پر اور ملکی طور پر۔ دنیا کو خدا ایک واضح پیغام دینا چاہتا ہے، اور خدا کے پیغام میں تغیر نہیں ہوتا۔ ہماری زبانوں میں تغیر پایا جاتا ہے، خدا کے کلام میں تغیر نہیں ہوتا۔ خدا جو بولتا ہے، جو خدا کہتا ہے، وہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہم جو بولتے ہیں، ہم کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ کچھ باتیں ہم اتنی بڑی بڑی کر دیتے ہیں جن تک پہنچنا بھی ناممکن ہے، مگر خدا کی پہنچ میں سب کچھ ہے، خدا کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ میرے لیے ایک برکت ہے کہ میں خدا کا شاگرد ہوں، میں ایک
خدا کا طالب علم ہوں، کلام خدا کا. میں عہدوں سے زیادہ اپنے آپ کو چھوٹا رکھنا چاہتا ہوں، خدمت کرنا چاہتا ہوں، تاکہ کلیسیا اپنے خدام پر فخر کرے جس طرح ہم ایمان سے اپنے خدا پر فخر کرتے ہیں کہ اس نے مجھے نجات دی ہے، اس نے مجھے بچایا ہے. کیونکہ کلام ہمیں سکھاتا ہے 8ویں آیت میں، مگر نوح خداوند کی نظر میں کیا ہوا؟ مقبول ہوا. کیوں مقبول ہوا؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ اگر نوح خدا کی نظر میں مقبول ہو سکتا ہے تو کیا سبب ہے کہ میں اور آپ خدا کی نظر میں کیوں نہیں مقبول ہو سکتے؟ آج تو ہمارے پاس زندگی کا کلام ہے، زندگی کی شمع ہے، زندگی کا آئینہ ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں، حکمت دانائی اور فہم حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے قبلوں کو درست کر سکتے ہیں تاکہ خدا میں مقبول کیے جائیں. مقبولیت کے لیے آپ کا فوکس، دماغ کا فوکس، زندگی کا فوکس بہت ضروری ہے کلام خدا پر ہونا. کیونکہ کلام جو ہے خدا کی آواز ہے، خدا کی سانس ہے اور خدا کی برکت ہے. انسان مرنا نہیں چاہتا اور خدا مارنا نہیں چاہتا. کیا میں نے کہا؟ انسان مرنا نہیں چاہتا اور خدا مارنا نہیں چاہتا. ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں اور خدا ہمیں ابدی زندگی دینا چاہتا ہے. مگر مقبولیت کے لیے کتنے ہیں جو خدا میں قربانی پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تاکہ قربانی لینے والا میری قربانی کو قبول کر لے. ایسی چیزیں نہ خدا کے پاس لائیں جو خدا کو قبول نہیں ہے. خدا کو بدی پسند نہیں ہے، ہم بدی کی قربانی دینا چاہتے ہیں. خدا کو نافرمانی پسند نہیں، ہم نافرمانی کی قربانی دینا چاہتے ہیں. خدا کو بدکرداری پسند نہیں ہے، ہم بدکردار بن جاتے ہیں. خدا کو ضد پسند نہیں ہے، ہم ضدی بن جاتے ہیں. ہم ایسی چیزیں خدا کے خلاف کرتے ہیں جس سے ہم اتنے دور چلے جاتے ہیں کہ لوٹنے کے لیے آواز بھی اس کی سن نہیں پاتے. مگر مرد مجاہد، مرد مومن نوح خدا میں اس لیے مقبول ہوا، وہ خدا کو سنتا تھا، خدا کی تابعداری کرتا تھا، خدا کے اوپر اس کا فوکس اور دھیان تھا. نوح کا یہ نسب نامہ ہے. نوح مرد راست باز، اپنے زمانے کے لوگوں میں بے عیب تھا، راست باز کامل. ایسا کیا ہوا کہ خدا کو ایک ہی شخص ملا جو اس کے دل پسند ہو، اور ایک ہی راست باز ملا جس کے وسیلے سے خدا اسے برکت دینا چاہتے ہیں، اپنے غضب سے بچانا چاہتے ہیں اور اس مصیبت سے نکالنا چاہتے ہیں. اور اس کے ایمان کی عوض، اس کی راست بازی کے عوض خدا نے اس کے بیٹوں کو اور ان کے بچوں کو اور ان کی بیویوں کو بھی بچایا. اچھا مقصد یہ ہے، ایک شخص اگر راست باز ہے تو اس کے وسیلے سے راست بازی جو ہے پھیلتی ہے، پھولتی ہے. اس لیے اس سٹوری کو ماں کشتی اور پانی کے طرز پر نہ دیکھیں بلکہ خدا کی نظر میں گیان اور دھیان کی صورت میں سمجھیں. ہم سوچتے کچھ اور کرتے کچھ، مگر خدا کے بندے کا فوکس خدا پر ہے، دھیان خدا پر ہے، نظر خدا پر ہے. اس لیے میرے عزیز بہنوں بھائیوں، دنیا بہت گناہ میں گر گئی، بدی پھیل چکی تھی، زمین لانتی ہو چکی تھی. مگر خدا کو ایک ہی بندہ جو ہے جس کے وسیلے سے آگے وہ نسل کو قائم رکھنا چاہتا ہے، ان کے وسیلے سے اس ہم سے کلام کرتا. نوح خدا کے ساتھ ساتھ چلتا تھا. کتنی بڑی بات ہے، خدا کے
ساتھ ساتھ چلتا تھا. یہ نہیں کہ نوح جو تھا وہ بالکل کامل تھا, اس کے اندر جو تو بدی نہیں تھی, نہیں, سب گناہ میں ہے اور خدا کے جلال سے معروم ہے, مگر پھر بھی اس بدی کو چھوڑ کر وہ اپنا فوکس خدا پر رکھتا تھا اور خدا میں چلتا تھا, خدا میں بڑھتا تھا. ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. یوں ہماری زندگیوں میں مروسی گناہ ہے, مگر کہاں ہے میرا نظریہ, کہاں ہے میرا ایمان, کہاں ہے میرا کردار, کہاں ہے میری زندگی کہ میں اپنے خدا میں چلوں, اپنی صلیب اٹھاؤں. یہ تو نشان ہے صلیب, مگر زندگی نجات اس کے کلام میں اور اس کے کلمے میں ہے. یہی فوکس تھا, یہی دھیان تھا نوح کا کہ وہ خدا کے ساتھ چلتا. خدا روح ہے, روح کو دیکھا نہیں جا سکتا, اس لیے وہ خدا کو جانتا تھا, سمجھنا خدا میں چلنا ہے. اس لیے جب آپ سمجھ رکھتے ہیں تو خدا نے آپ کی ترقی دی ہے اور کہ برکت خدا نے دی, اور اس سے 3 بیٹے سیم, حام اور یافت کیا ہوئے, پیدا ہوئے. یہ برکت ہے. یہ کیا ہے؟ برکت ہے. خدا نے اسے کیا دی؟ اولاد دی. بیٹوں کا ذکر ہے, بیٹیوں کا ذکر نہیں. اگر لکھا پر زمین خدا کے آگے ناراض ہو گئی اور وہ ظلم سے بھری تھی. ناراض اور ظلم سے بھری تھی. قتل ہوگا, نافرمانی, فتنے, اور وہ ظلم نظر آ رہا تھا خدا کو. ہمیں نظر نہیں آتا مگر ہم خدا کو نظر آتے ہیں, ہم سب نظر آتے ہیں. کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے میں تو اتنا خدا کے ساتھ چلتا ہوں, مگر ہم بہت خدا کو بھی دیتے ہیں, مگر خدا کہاں ہے؟ ہم خدا کے ساتھ ویسے نہیں چلتے جیسے خدا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے. میں صبح اٹھا تو میں فیس بک دیکھ رہا تھا, میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں خادم کا. وہ خادم ایک ریسٹورنٹ پہ گئے اپنی فیملی کے ساتھ, تو آگے نیچے لکھا تھا ہدیہ اور بڑھا دو کیونکہ کھانا بہت مہنگا ہے. کیا ہم لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں؟ ہم کلیسیا کیا خادموں کو سمجھتے ہیں؟ بکاری نہیں, پھٹے پرانے کپڑے پہنے, ٹوٹی جوتی پہنے, سائیکل پر چلے, کیا سوچنا چاہتے ہیں؟ اور مجھے بڑا دکھ ہوا, اگر انہی تانوں میں آپ اس کلیسیا بننا چاہتے ہیں تو کلیسیا نہیں, آپ خدا کے خلاف بڑبڑاتے ہو. آپ خدا کو نہیں دیتے, خادموں کو دیتے ہو, جتاتے ہو. سوچے سمجھے. سب کلیسیا ایماندار سب کیا ہیں؟ خدا کی کلیسیا ہیں. دینا خدا کو ہے, برکت خدا سے پاتے ہیں. میں آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, میرے پاس خدا کا کلام ہے. میرے پاس کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے, خدا کی آواز ہے. میں آپ کو دے سکتا, یہی دے سکتا جو میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. اور دوسرے خدام بھی کسی بھی چیز کا تعلق وہ یہی سناتے. یہ ظلم کی داستان ہے جو آج یہ ظلم ہو رہا ہے. ظلم جو ہے وہ انسان کو کیا کر دیتی ہے؟ تنگ کر دیتی ہے, دماغ کو سوچنے بند کر دیتے. اسی طرح دیکھو آج بہت سارے مرد اپنی بیویوں کو قتل کر دیتے, بچوں کو قتل کر دیتے, مائیں تنگی سے اپنے بچوں کو قتل کر دیتی. یہ کیا؟ What is this? یہ وہ ظلم ہے, یہ وہ ناراضگی ہے جس کی بدولت خدا نے ایک غضب بھیجا تھا. اور آگے لکھا اور خدا نے زمین پر نظر کی اور دیکھا کہ وہ ناراض ہو گئی کیونکہ ہر بشر زمین پر اپنا طریقہ بگاڑ لیا. ہر شخص نے اپنے طرز زندگی کیا اس میں بگاڑ پیدا کر لیا. خدا دیکھتا, ہم یہاں بیٹھے, خدا ہمیں دیکھتا ہے. کس ارادے کے ساتھ, کس ایمان کے ساتھ, کس فضل کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. ہمارا بیٹھنا خدا دیکھتا ہے, کوئی اور نہیں دیکھتا. اگر لکھا اور خدا نے نوح سے کہا تمام بشر کا خاتمہ میرے سامنے آ پہنچا. کلام کیا, خدا نے نوح سے کلام کیا. کیا کلام کیا؟ اور خدا نے نوح سے کہا تمام بشر, ہر شخص
जिंदगी क्या मैं चाहता हूँ, खात्मा चाहता हूँ, क्योंकि उनके सबब से क्या है, जमीन जुल्म से भर गई है, जमीन सताई जा रही है, जमीन पुकार रही है, बदी जो है वो इतनी बढ़ चुकी। आज भी देखिए कितनी बदी है इंसानों में। इसलिए हमारे नजरियात में क्या है, तब्दीली नहीं आती, हमारे रवैयों में तब्दीली नहीं आती। हमारे रवैये तब ठीक होते हैं जब अपनी नजर अपने खुदा पर रखते हैं, दुआ से सफर करते, फुर्सत का सफर करते, कलाम तक पहुंचते और फिर आखिरी बरकत तक आगे बढ़ते हैं। इस बरकत को तब तक अपने साथ रखे जब तक जिंदगी है। ये ना हो कि खुदा का जुल्म आप पर भर जाए। मगर अब तक जुल्म जो उसको बर्दाश्त करने वाला कलमा भी दुनिया में आ गया, ताकि वो जुल्म हमारे क्या कर दे, दूर कर। पंखे जरा बंद कर दे, निकल। सो देख, मैं जमीन समेत उनको क्या कर दूंगा, हलाक कर। जिस समेत जमीन समेत क्या करूंगा, हलाक करूंगा। किसको? दुनिया को। दुनिया हलाक हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, नेस्त हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। आप इधर देखते रहे। अगले का तो गोबर की लकड़ी की एक कश्ती अपने लिए बना। खुदा ने से कश्ती बनाने के लिए कहा, ये दरवाजा बंद करके निकलो। खुदा ने से लकड़ी की कश्ती बनाने के लिए कहा और उसकी लंबाई, चौड़ाई, उसकी हदबंदी का भी खुदा ने खुद से उसे बताया। और उस कश्ती में क्या बना, कोठरी तैयार कर। कोठरियां हम बनाना चाहते, घर बड़े बड़े बनाना चाहते, बड़ी बड़ी कोठरियां बनाना चाहते, तो खुदा ने मीनू से कहा वो उसे तो उसी में क्या बना, कोठरियां तैयार कर, उसकी सफाबंदी कर, घर बना। आइए आज अपनी जिंदगी की कश्ती में भी हदबंदियां करें, कोठरियां बनाए, ताकि हम एक दूसरे के लिए सहारा बन सके, एक दूसरे को बचा सके। नूह उनके लिए खुदा ने उन कोठरियों को बनाने के लिए कहा और लिखा उसके अंदर बाहर राल लगाना, यानी कि वो जो कश्ती बनाना उसके अंदर राल लगाना ताकि वो वाटर प्रूफ कश्ती हो, उससे पानी लीक ना हो और पानी अंदर ना दाखिल हो। इसलिए हमें आज खुदा के खून लगाने की जरूरत है ताकि हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह की लीकेज ना हो, बल्कि रास्तबाजी में हम कामल बने रहें, बचाए रहें। खुदा इस कश्ती के वसीले से नूह को, उसके बच्चों को, उनकी बीवियों को, उनकी औलाद को और जानवर को बचाना चाहता। जोड़ा जोड़ा, मेल और फीमेल, इंसानों से लेकर जानवरों तक खुदा बचाना चाहता है, नस्लों को बचाना चाहता है। अगर आप बचना चाहते हैं तो बर्रे के लहू से अपने आप को धोएं, बर्रे के लहू से अपनी तैयारी करें, धुल जाएं, बर्रे पर अपना नजर मरकूज रखें, क्योंकि बर्रा आपके लिए कुर्बान हुआ है। यहां पर कुर्बानी नहीं बल्कि खुदा की फरमाबरदारी की कश्ती तैयार की गई है। आइए आज अपनी जिंदगी में फरमाबरदारी की कश्ती को बनाएं और ऐसा करना कि कश्ती की लंबाई 300 हाथ और उसकी चौड़ाई 50 हाथ और उसकी ऊंचाई कितनी हो, 30 हाथ। ये नूह ने अपनी तरफ से नहीं, खुदा के हुक्म से बनाई। इतनी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होनी चाहिए। तो खुदा ने हमें भी तो बनाया है, हमारा तो भी तो कद काट है। क्या हम खुद से बन गए? नहीं, खुदा ने हमें बनाया है। तो फिर ज़ाब्ती कहाँ है, सफाबंदियां कहाँ है? हम वो कश्ती हैं जिस पर बहुत सारे गैर ईमानदार सवार हो सकते हैं। हम वो कश्ती हैं जिसके लिए खुदा ने हुक्म दिया, पास तुम जाओ गैर कौमों को शागिर्द बनो, उनको खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको तालीम दो, मैं आखिर तक तुम्हारे साथ। ये मेरा बदन इसके लिए तैयार होना चाहिए, शागिर्दियत के लिए, खिदमत करने के लिए, कुर्बानी के लिए, जाफशानी के लिए। इसलिए कि खुदा के बंदे ने इस आवाज को सुना तो लिखा, और उस कश्ती में एक रोशनदान बनाना और ऊपर से हाथ भरी छोड़कर उसे खत्म कर देना।
اس کی کیا بنانا؟ ایک تو روشن دان بنانا اور اوپر سے ہاتھ بھرے چھوڑ کر اسے ختم کر دینا. اس کی اونچائی جو ہے وہ بتا دی کو جو وہ ہوگا روشن دان جو ہے وہ اتنا ہونا چاہیے, اور اس کشتی کا دروازہ اس کے پہلو میں رکھنا, اور اس میں 3 درجے بنانا, درجات 3 درجہ, پہلے نیچے پھر اوپر پھر اوپر. ہر جو بیڑا جو کشتی ہوتی اسی طرح اس کی درجہ بندی کی جاتی ہے. بڑے بڑے اب شپ دیکھتے ہیں, یہ نہیں ان کی درجہ بندی ہوتی, اسی درجہ بندی میں جو ہے چلتا ہے. سب سے نیچے جو ہوتا ہے اس کا سارا انجن ہوتا ہے, سارا انجن, سارا تیل آئل سارا نیچے, یہ درجہ بندی ہے خدا نے نوح کو دی. اسی درجہ بندی پر آج کے شپ چلتے ہیں. مگر میری درجہ بندی کیا ہے؟ خدا میں ٹھہرنا, خدا میں جھکنا اور خدا میں شاگرد بننا. آئیے اپنی زندگی کے درجات کو بلند کریں اور آج کے کلام سے سیکھتے چلے جائیں. اور آگے لکھا ہے نچلا, دوسرا اور تیسرا, اور دیکھ میں خود زمین پر کیا کروں گا؟ پانی کا طوفان لانے والا ہوں. یہ خدا نے نوح سے کہا. اگر خدا نے نوح سے کہا تو اور لوگوں سے بھی کہا ہوگا, مگر اور لوگ جو ہیں وہ کلام کو سن کر بھول جاتے. مگر نوح نے اس کلام کو اپنے دل میں رکھا اور خدا کے خلاف نہیں چلا, خدا کی بات کو سنا اور اس نے اپنی تیاری کرتا رہا. یہ کشتی 1 دن میں نہیں, 2 دن میں نہیں, 3 دن میں نہیں, اس پر کافی وقت صرف ہوا ہوگا. اور لوگ کہتے ہوں گے کہ یہ پاگل شخص ہے, یہ کیوں بنا رہا ہے, کیوں اس کی درجہ بندی کر رہا ہے, کیوں ایسا پیسہ خرچ کر رہا ہے. مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ خدا نے کلام کیا ہے اور خدا نے اس کا طریقہ اور سلیقہ اس کو بنانے کا دیا ہے. اس کے لیے کہ وہ کارپینٹر, اس لیے میری زندگی, آپ کی زندگی کے اندر جو ہے یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے جو ہمیں دنیا کے طوفانوں سے بچا سکے. کوئی پتہ نہیں کدھر سے طوفان آ جائے, کدھر سے ہم گھیر لیے جائیں. ابلیس ہمارے پیچھے پیچھے پڑا رہتا ہوا کے جھونکے کی طرح. ہوا نظر نہیں آتی, ابلیس بھی نظر نہیں آتی, وہ گھیرنا چاہتا ہے, وہ گرانا چاہتا ہے, مگر خدا ہمیں اٹھانا چاہتا ہے تاکہ ہماری زندگی کی کشتی رواں دواں رہے. آمین. تاکہ ہر بشر جس میں زندگی کا دم ہے دنیا سے کر دیا جائے, ہلاک کر دیا. ہر وہ بشر جس کے اندر زندگی کا دم ہے, یعنی زندگی ہے, جو جیتا ہے, جو سانس لیتا ہے, اس کو ہلاک کر دیا جائے اور سب جو زمین پر مر جائیں گے. خدا نے خود سے کیا کر دیا؟ ماننا چاہتے, مر جائیں گے, برباد ہو جائیں گے, نیست ہو جائیں گے, پانی میں گل سڑ جائیں گے اور ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. خدا سوائے نوح کو, اس کے خاندان کو اور ان جانوروں کو بچانا چاہتا, ان جوڑوں کو بچانا چاہتا, تاکہ آگے اور راست باز زندگیاں جو ہیں دنیا میں آ سکیں. آگے لکھا ہے پر تیرے ساتھ میں اپنا کیا کروں گا؟ عہد قائم کروں. کس کے ساتھ؟ تو کے ساتھ. خدا کیا چاہتا ہے؟ عہد قائم کروں گا اور تو کشتی میں جانا, اندر جانا. کہاں جانا؟ کشتی میں جانا. اور آگے کیا لکھا ہے؟ اور تم اور تیرے ساتھ تیرے بیٹے اور تیری بیوی اور تیرے بیٹوں کی بیویاں اور جانور کی ہر قسم میں سے 2 اپنے ساتھ کشتی میں لے لینا کہ وہ تیرے ساتھ جیتے بچے. خدا نے کیا کر دیا؟ تم, تیری بیوی, تیرے بیٹے اور ان کی بیویاں اور دوسرے جانوروں کے 2 یعنی نر و مادہ کو لے کر ان کو اندر لے جانا. یہ نوح کے لیے. تو آج ہم خدا کے رکھنا میں ہیں تو ہم کیوں نہیں مل کے آتے؟ دنیا اب دیکھیں چرچ کیا کر رہا ہے. بیوی کسی چرچ جاتی ہے, میاں کسی چرچ جاتا ہے, بچے کسی چرچ جاتے ہیں. یہ تو ہمارے طرز زندگی ہے. ہم نے اپنی کشتیاں بنانا چاہتے ہیں, ایک کشتی میں نہیں جانا چاہتے. ہم خدا کے سر پر نہیں چلنا چاہتے, خدا کے آگے نہیں جھکنا چاہتے, خدا کے کلام کے مطابق نہیں بڑھنا چاہتے. ہم ایک جگہ پر مطمئن نہیں ہوتے. ہمیں ادھر کتنے خادام کلام سناتے ہیں, ہم اس سے مطمئن نہیں ہوتے. ہم اپنے آپ میں مطمئن ہونا چاہتے ہیں, اپنے انداز میں مطمئن ہونا چاہتے ہیں. مگر خداوند کی آواز کو سنے بغیر, خداوند کی دکھائی ہوئی کشتی کے بغیر آپ تیرنا چاہتے ہیں, نہیں تیر سکتے.
خدا کی اوپر نظر رکھے، خدا کو سمجھے، خدا کے کلام کو سمجھے۔ زبور 103 میں لکھا اٹس ونڈرفل ورڈ آف گاڈ، پہلی آیت ملا میری جان خداوند کو مبارک ہے، جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو کیا کہا مبارک۔ کتنا خوبصورت پیغام، اے میری جان، یعنی اے میری زندگی جس کے اندر دم ہے، کس کو کہا خدا کو مبارک ہے۔ میرے اندر سب کچھ ہے جو مجھے چلنے پھرنے بولنے چالنے دکھنے میں مدد فرماتی، اور بہت ساری برکات خدا نے میری زندگی کے اندر رکھی، ان کو کرنا چاہیے تاکہ مجھے اندر اطمینان ہو۔ ہم مرنے کے بعد اطمینان پانا چاہتے ہیں، اور مرنے کے بعد دیکھے دیتے ہیں، شکر گزاریاں کرتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے عزیز و اقارب کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ مرنے والا توبہ کر کے بھی نہیں جاتا، مرنے والا بپتسمہ لے کر بھی نہیں جاتا، مرنے والا یسوع کا سپاہی بھی نہیں بنتا، اور مرنے والا اپنے آپ شخصی توبہ بھی نہیں۔ آمین۔ کدھر ہے ہمارا مسیح، کدھر ہے ہمارا خدا، کدھر ہے ہماری لمبی لمبی دعائیں، کدھر ہم دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتے ہیں، نہیں، جو خدا بتاتا اس کے مطابق چلیں۔ آگے دیکھتے ہیں، آگے لکھا نر مادہ ہوں، پرندوں کی ہر قسم اور چرندوں کی ہر قسم اور زمین کا رینگنے والے کی ہر قسم میں دو دو تیرے پاس آئیں تاکہ وہ جیت۔ خدا نے سب کی یہ تعین کر دیا، سب کو کیا لینا ہے؟ دو۔ تو خداوند یسوع مسیح نے جب کسی کو بھیجتا تھا کہ کبھی خدا نے کسی شاگرد کو اکیلے بھیجا نہیں، خدا نے ہمیشہ دو دو کر کے بھیجا۔ ہم اکیلے بڑھنا چاہتے ہیں، آج ہم اکیلے ہی نجات پانا چاہتے ہیں۔ ہم کہ میں نے نجات پا لی، میری نئی پیدائش ہو گئی، میں تو یہ کرتا میں وہ کرتا، کچھ بھی نہیں کرتے۔ آپ اکیلے کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے ساتھ دوسرا شخص۔ اس لیے خدا نے آدم کو برکت دی اور اس کے بدن اور اس کی ہڈیوں میں سے ہڈی سے کس کو بنایا؟ ہوا۔ برکت دی، جوڑا بنایا اور ان سے کلام کیا، ان سے راست بات ہرایا۔ اپنی زندگیوں میں یہ جو لڑائی جھگڑے، بیوی مرد سے لڑتا رہتا، مرد اپنی بیوی سے لڑتا رہتا، کڑتے 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 مر جاتے، مگر کسی سے محبت نہیں کرتے، محبت نہیں کرتے۔ صبح اٹھو نئی باتیں، سونے سے پہلے نئی باتیں، دونوں ایک دوسرے سے کرتے رہتے، بچے بھی سنتے ہیں۔ بچوں کا انداز بھی وہی رہتا ہے جو ماں باپ کا انداز رہتا ہے، ایسا ہی ہے۔ میں صبح 6 بجے اٹھا، 6 بجے بچے کی تھوڑا سا کام کروا رہا ہوں، اٹھ کے سارا پانی پونی لگایا، دیکھ بھال کی، گرمی ہے جو مرضی ہو، یہ میری ذمہ داری، ذمہ داری کا محسوس کر۔ خدا نے ایک بڑے مشکل سے ہم ایک پیپر جو HRD کمیشن کا ملا، میں تھینک فل تمام اپنے چرچ کے ایگزیکٹو بورڈ کا جنہوں نے مدد کی، رہنمائی کی، مگر بڑی مشکل سے وہ پیپر ملا۔ خدا کرے کہ وہ آگے کا پروسیس جلد از جلد کیا ہو ممکن ہو۔ ہر وقت انسان مشکلوں میں رہتا، اپنی مشکلوں سے باہر نکلیں اور نوح کی طرح اپنی زندگی کی کشتی بنائی۔ میرے لیے تو بڑی برکت کی، جب میں اس چیپٹر کو پڑھ رہا تو آگے پڑھ رہا، میں نے بڑی برکت پائی۔ امید کرتا ہوں جس طرح میں نے برکت پائی، آج کے کلام سے آج بھی برکت پائیں گے، اور اس کو سنیں، 2 دفعہ سنیں، 3 دفعہ سنیں، 4 دفعہ سنیں۔ سنتے کہاں؟ سانو تو پسند نے گانے، سانو پسند ڈرامے ہیں، ہم تو اپنے گیت بھی گا جا کے نہیں سنتے، آپ آتے بھی نہیں۔ سانو وہ گیت پسند ہے جہاں بدت ہوئے، جڑے آؤٹ آف ڈاکٹرین ہوں، وہ گیت سانو پسند پاؤں میں تمہاری یسوع دی ہیں، دیوانے ہیں، دیوانے سے نہیں سنا دے، وہ پاگل شخص کی میں یسوع دا دیوانہ ہو سکتا؟ تمالا کتنے پہندیاں نے درباراں تے، کدی چرچ دے وچ تمال پہندی ویکھی جے؟ ورشپ تے تمال پائی کدی کسی نے؟ کبھی کسی پادری نے کہا او جی تمال پائی ہے، کیوں پاسا جاتا؟ تو یہ بدتی گیت کہاں سے آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم سمجھتے نہیں، نہ گانے والے سمجھتے ہیں، نہ سننے والے سمجھتے ہیں، نہ لکھنے والے سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ کسی سے صلاح کاری حاصل نہیں۔ خدا کا بندہ نوح نے خدا سے صلاح لی، صلاح کو حاصل کیا، حکمت سے اپنی زندگی میں حکمت کو بڑھوتی دے۔ اگر لکھا آخری 21 میں آیتیں، اور تو ہر طرح کے کھانے کی چیزیں لے کر اپنے پاس جمع کر لے۔ ہر طرح کی چیزیں، اس کے کھانے پینے کے بھی خدا نے انہیں بتا دیا، کیونکہ یہی تیرے ان کے کھانے کو ہوگا۔ انہوں نے یوں ہی کیا جیسے خدا نے اسے کیا دیا تھا،
خدا نے جس بات کے لیے کلام کیا اور انہوں نے کیا کیا ویسا ہی کیا، تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے۔ کیا آپ واقعی ایسا کرنا چاہتے ہیں خود جیسے نوح نے کیا؟ اگر آپ ایسا کرنا چاہتے تو آج سے سوچیں، اپنے خاندانوں کے اندر رحم کی دعا کیا کریں۔ یہ لڑائیوں جھگڑوں سے باہر نکل کر خدا پہ لیے مرحم کریں۔ یہ جو ہم نے اپنے انداز بنا رکھے ہیں، بہت کچھ لکھ دیتے ہیں میڈیا پر، وہ بھی برکت نہیں ہے۔ اچھے الفاظ دوسرا پڑھتا ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے۔ اگر آپ برے الفاظ لکھتے ہیں، خود بھی ٹھوکر کھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے ٹھوکر کا باعث کرتے ہیں۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو برکت دے، اور میں ہاللیلویا بونا بولوں چی آمین کرنا، ہاللیلویا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے برکت دے۔